سیدی یا حبیب اللہ۔ کشمیر والے باواز بلند سمجھتے ہیں کہ ایک نکے تو آواز دو تو دوئے نکے تک چلے جاوے، اس باواز بلند کے کچھ منڈ دی آواز دوئے نہ آوے، یہ باواز بلند کوئی نہیں ہوتا۔ آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم و تعظیم کے لائق جمیع حضرات، مشائخ کرام، آستانہ عالیہ صدیقیہ انوار شریف، بالخصوص پربردہ آغوش ولایت قاسم فیضان حضور بابا جی، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد معظم علی برگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس خاندان عالی شان کے جمرہ افراد گرامی مرتبہ، سب کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں، فخر و سعادات ادیب شہید فاضل جلیل حضرت علامہ پیر سید محمد اسحاق شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم العالیہ، سفیر عشق رسول، نازش آل رسول، گل چمنستان زہرا، حضرت علامہ صاحبزادہ سید جنید رضا شاہ صاحب اتاری بغدادی دامت برکاتہم العالیہ، شہنشاہ نقابت، فاضل نوجوان، اخی معظم حضرت علامہ صاحبزادہ کامران علی قادری صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، اور سٹیج پر تشریف فرما اور پنڈال میں تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس کلام سے کر رہا ہوں جو حضرت صدیق کے بھی تسکین کا باعث ہے اور تمام صدیقیوں کی بھی تسکین کا باعث ہے، اس لیے کہ بخاری شریف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارکبوا محمدًا فی آل بیتہ، کہ ہمیشہ رسول اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ان کی آل بیت میں تلاش کرو۔ یہ صدیق اکبر کا فرمان ہے، اور مجھے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے حضرت آفتاب ولایت وارث رموز حقیقت سفیر عشق رسول حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمود الحسن صدیقی صاحب قدس سرہ العزیز کے بارے میں نے اپنی زندگی میں خود مشاہدہ بھی فرمایا، اور پھر درمیان میں بات کروں گا اس حوالے سے، مگر آج بھی اس خاندان کی ریت بھی یہ ہے، روایت بھی یہ ہے کہ یہ سادات کرام کو بڑا مقدم رکھتے ہیں، اور اس وقت ہم سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خورشید الحسن فاروقی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ انوار شریف، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بصیت و سلامتی جان و ایمان ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔ میں نے حضرت چراغ گوڑلا کی مشہور کلام پر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جو انہوں نے پیش کیا اس پر تضمین لکھی ہے، میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آل ذوق کی میں توجہ چاہوں گا، چونکہ یہاں میں پہنچ کر میرا دل بتا رہا ہے کہ یہ کوئی دنیا داری والا آستانہ نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی وفاداری والا آستانہ ہے۔ یہاں روحانیت اور دل کے
तस्कीन और रूह का इंबिसात और क़ल्ब का चैन बता रहा है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की खुशबुएं हर तरफ बिखरी हुई हैं और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के जाम यहाँ लुटाए जा रहे हैं। इब्तिदा में एक बात करूँ, एक बारगाह सूफिया लिखते हैं ऐसी मुस्तनद है जो खुदा को राज़ी करने के लिए काफ़ी है, और एक बारगाह इतनी मुस्तनद है जो प्यारे मुस्तफ़ा को राज़ी करने के लिए काफ़ी है। फरमाया अगर खुदा को राज़ी करना चाहते हो तो रसूल का वास्ता पेश करो, और मुस्तफ़ा को राज़ी करना चाहते हो तो ज़हरा बतूल का वास्ता पेश करो। ये बड़ी मुस्तनद और मोतमद बात है। मैंने अर्ज किया है कौनैन में रहमत की घटा फातिमा ज़हरा, कौनैन में रहमत की घटा, कौनैन में रहमत की घटा फातिमा ज़हरा, सरकार की उम्मत पे अता फातिमा ज़हरा। कौनैन में रहमत की घटा फातिमा ज़हरा, सरकार की उम्मत पे अता फातिमा ज़हरा। दुनिया ही नहीं जन्नत की ज़िया फातिमा ज़हरा, क्यों कर न हो मायारे सखा फातिमा ज़हरा, है दुख्तरे महबूब खुदा फातिमा ज़हरा। जीनत है वो आले रसालत के चमन की, जीनत है वो आले रसालत के चमन की, आसी के लिए पुख्ता जमानत है अमन की। मजहर है वो सरकार की चाल और भवन की, मादर है वो ज़ैनब की हुसैन और हसन की, है आले मोहम्मद की रिदा फातिमा ज़हरा। अब्दुल मन्नान साहब को अल्लाह खुश रखे, ये तो अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा ज़बानों को हरकत अता फरमाएं। जब पुरसिश आमाल हुई देगा अमा कौन, जब पुरसिश आमाल हुई देगा अमा कौन, मैदान क़यामत में सुने आओ फुगा कौन, है चादर ततहीर के साए में नेहा कौन, पूछा जो किसी ने के है खातून जिना कौन, आहिस्ता से रिजवान ने कहा फातिमा ज़हरा, आहिस्ता से रिजवान ने कहा फातिमा ज़हरा। और बखुदा ज़ेरे नजर उनके अरब और अजम है, बखुदा ज़ेरे नजर उनके अरब और अजम है, इसी निस्बत के तसद्दुक से गुलामों का भरम है, जो उनका हुआ उसको कहाँ रंजो अलम है, एक एक नजर हामिले सद लुत्फ़ो करम है वारिस फैज़ानो अता फातिमा ज़हरा, है वारिस फैज़ानो अता फातिमा ज़हरा। मैं उनका भिखारी हुआ कौनैन में जब से, ये सुनिएगा, मैं उनका भिखारी हुआ कौनैन में जब से, आका मुझे कदमों से हटाते नहीं तब से, मैं उनकी गुलामी को ही चाहूंगा और बस उनकी गुलामी को ही चाहूंगा मैं रब से। ओ साफ़े हमीदा में जो मुमताज है सबसे, ए जुमला ख्वातीन से जुदा फातिमा ज़हरा। कुरान बयां करता है इस घर की तहारत, कुरान बयां करता है इस घर की तहारत, जिस घर के वकीलों पे करे नाज इबादत है, उनके तवस्सुल से दुआओं में इजाबत देती है वफाए हसनैन, इसकी शहादत देती है वफाए हसनैन, इसकी शहादत हर लम्हा थी राजी बरज़ा फातिमा ज़हरा। ये मकमा है, इसीलिए महफिल में सकता है और हर एक इसको बड़े हैरत से तकता है। मैं दिल से बताता हूँ हकीकत का ये आलम, मैं दिल से बताता हूँ हकीकत का ये आलम, हरगिज़ न छुपा पाऊंगा मैं निस्बत का ये आलम। सैयद है दरे ज़हरा से उल्फत का ये आलम, सैयद है दरे ज़हरा से उल्फत का ये आलम। अब तो है नसीर उनसे अकीदत का ये आलम, हर हाल में है बिर्द मेरा फातिमा ज़हरा, हाल में है बिर्द मेरा फातिमा ज़हरा। खुशबुओं के नगर में रहते हैं हम तो उनकी नजर में रहते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की निस्बत से सजने वाली इस पुरवकार ईमान फरोज बैद आफरीन इश्क आमेज महफिल नूर में आप अहबाब
شریک ہو کر اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ اگر کروں تو یہ بنتا ہے، رب فرماتا ہے وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو اس کے راستے کی، من اناب الی، جو میری بارگاہ میں جھک جائے، جو میری بارگاہ میں جھک جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں رب یہ کہنا چاہتا ہے جو میرے قریب آ جائے تم اس کے قریب چلے جاؤ، جو میرے نزدیک آ جائے تم اس کے نزدیک چلے جاؤ، جو میری معیت میں آ جائے تم اس کی معیت میں چلے جاؤ، جو میرے بارگاہ سے لو لگا لے تم اس کی بارگاہ سے لو لگا لو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سادی سی بات یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے جو میرا بن جائے تم اس کے بن جاؤ، جو میرا ہو گیا تم اس کے ہو جاؤ، جو میرے نزدیک آ گیا تم اس کے نزدیک چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ جب نزدیک جائیں گے تو ملے گا کیا؟ یہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں اس کو عنوان الصدر کے طور پر، موضوع سخن کے طور پر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کر کے پھر آگے نیچے کلام لکھتے ہیں۔ میں اہل محبت کی توجہ چاہوں گا، میں انہیں مشکل تقریر نہیں کرنی، گاؤں کے سادے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ علماء پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے سیکھوں گا اور آپ تک کوئی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اتنے دور سے آپ مالیوں سے اتر کر آپ یہاں ہیں، یہ بھی خود مالی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک مالی ہے، اس پر آپ آئے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہاں انوار کا مالی بھی بیٹھا ہوا ہے اور مصطفیٰ کے گلزار کا مالی بھی بیٹھا ہوا ہے، تاکہ ایک پیغام محبت آپ لے کے جائیں۔ میرے آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کے قریب آنے کا فائدہ کیا ہے، ان کے نزدیک آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو ان کے قریب آ جائے، ان کے نزدیک آ جائے، ان کے قریب آ جائے، اللہ والوں کے پاس آ جائے، صوفیاء کے پاس آ جائے، اصفیاء کے پاس آ جائے، اتقیاء کے پاس آ جائے، اولیاء کے پاس آ جائے، نقباء کے پاس آ جائے، نجباء کے پاس آ جائے، فقراء کے پاس آ جائے، شرفاء کے پاس آ جائے، صالحین کے پاس آ جائے، اولیاء صوفیاء کے پاس آ جائے، متقین کے پاس آ جائے، ان اللہ کے بندوں کے پاس آ جائے، کلندران وقت کے پاس آ جائے، درویشان جہاں کے پاس آ جائے۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع آل التصوف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے زمانے کو چھوڑ کر رب کے پاس بیٹھے، وقت کو چھوڑ کر رب کی معیت میں بیٹھے، خاندان کو چھوڑ کر رحمان کے پاس بیٹھے، دنیا داری کو چھوڑ کر رب کی اطاعت میں بیٹھے، دنیا کے جنبیلوں کو چھوڑ کر رب کے سایہ کرم میں بیٹھے، دنیا داری کو چھوڑ کر رب کی لطف میں بیٹھے، رب کے انعامات میں بیٹھے، رب ذوالجلال کے قربتوں میں بیٹھے، فرمایا فلیجلس مع آل التصوف۔ اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کے پاس بیٹھے، صوفیاء کے پاس بیٹھے، فقراء کے پاس بیٹھے، رب کے درویشوں کے پاس بیٹھے، محمد عربی کے ان فقیروں کے پاس بیٹھے۔ یا رسول اللہ ان کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے پاس بیٹھنے سے ملے گا کیا؟ فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ، جو چاہتا ہے رب کے پاس بیٹھے، ظاہری طور پر وہ اولیاء کے پاس بیٹھے گا، حقیقت میں وہ خدا کے پاس۔ جس کو سبحان اللہ آتی ہے وہ کہہ دیں پیار سے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت۔ میں آگے آپ کی ذوق کی باتیں بھی کروں گا، مگر ذرا تھوڑی سی اصلاح کی بات بھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے ولی کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، 3 نشانیاں بیان کی ہیں، اور یہ
तफसीर कुर्तबी में भी मौजूद है, इसमें तफसीर मज़ारी में भी मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सच्चे वली की निशानियां क्या हैं? मन ज़करकुम बिल्लाहि रुयतुहु, तुम उसके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। मैं कहता हूँ कुछ ना याद करके जाएं, ये 3 निशानियां याद करके जाएं, इंशाअल्लाह कोई भी बंगी आपको, कोई भी जर्सी आपको गुमराह नहीं कर सकता। आज हालिया मैंने हजरत बाबा जी को देखा, हजरत बाबा जी अल्लाह ताला ने को देखा, हुजूर किबला आलम पीर महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब, ये कश्मीरी गाना पार्टी वालों ने महफिल मिलाद कराई तो मैं आके बैठ गया। मैंने देखा मेरे पुष्प पर किसी ने हाथ रखा, मैं मुड़कर देखा, मैंने कहा हजरत बाबा जी हैं। मैं आगे बढ़कर हाथ छूने लगा मगर उन्होंने पहले दस्तबोसी की। मैंने कहा हजरत पास आप जब पास बैठे, फरमाया सिद्दीकी इतना बड़ा नहीं हुआ कि आले मोहम्मद के बराबर बैठ जाए, आले रसूल के बराबर बैठ जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अनवार शरीफ की सरजमीन के आने वालों, जो इतने नस्लों बाद मुस्तफा के खून का इतना हया करता है, वो कमली वाले की निस्बत का कितना हया करता हो? समझ ये मोहब्बत वाले लोग हैं। और फिर साथ बाबा जी ने जुब्बा पहना हुआ था, मुझे याद है, गरम सा जुब्बा पहना हुआ था, ये शाह जी भी थे। अच्छा मैंने अभी बात की नहीं ना, और मुझे कहने लगे, हालांकि वो मौसम जुब्बे का था नहीं, गरम सा जुब्बा पहना हुआ था। मुझे आप फरमान लगी शाह साहब 2 बात है, एक तो कमजोर आदमी हूँ, सर्दी लगती है, दूसरी बात यह ये जुब्बा बड़ा होता है ना, ये अंदर जो है ना ऐब छुपा रहता है, ये ऐब छुपाए रखता है। उस दिन में समझा, मेरी पहली मुलाकात पहले भी थी मगर उस दिन में समझा निस्बत का एहतराम, निस्बतों का अदब और खानदाने रसूल से प्यार समझ गया। मैंने कहा ये सिद्दीकी साहब आपकी बात नहीं, आपकी रगों में जो खून सिद्दीकी अकबर का चल रहा है, ये खून का तकाजा है। आपने दुनिया वालों को अनवार शरीफ में बैठकर ये दर्स दिया है, ये दर्स वफा दिया है, ये नुक्ता समझाया है, इस राज से पर्दा उठाया है। जमाने वालों, सिद्दीक ने मोहम्मद को नहीं छोड़ा और सिद्दीकियों ने आले मोहम्मद को नहीं छोड़ा। ये इस निस्बत पर क्यों उनका मरकज और मंबा और महबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तेरे तिकड़े दौड़े खांदड़ी, मोहब्बत वालों का रंग अपना होता है। तेरे तिकड़े दौड़े खांदड़ी, हाँ तेरे नाम तो मुफ्त फिकांदड़ी, हाँ तेरे बांदड़ियां दी में बांदड़ी, हाँ हिम दर्दियां कुत्तियां नाल अदब, इथे मैं मुठड़ी नित जान बलब, सोना खुश बसदा विच मुल्क अरब। जब बंदा यार की बारगाह में बिछ जाता है, यार की गलियों का बंदा खाक बन जाता है, यार की गलियों का गदागर बन जाता है, अपने महबूब के गलियों का दरियूजा कर बन जाता है। मदनी ढोल अरबी साईं का जब बंदा गदागर बन जाता है, फिर बर्ग साहब फिर कहने वाले फिर ऐसे भी कहते हैं, से बार चढ़ी कोठे दे मैं उतरी कई बारी, से बार चढ़ी कोठे दे मैं उतरी कई बारी, मत्ता वाले मत्ता दे मन मेरी मत्ता ने मत मारी, जे करा इलाज जरदा इंज बदती गई बीमारी, होन ते मुख बखालज वाला ते जिते होने मोहब्बत का रंग अपना है। फरमाया मन ज़करकुम बिल्लाहि रुयतुहु, उनके उसके चेहरे पर देखो तुम्हें खुदा याद आ जाता है। चेहरे पर देखो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खरी सी बातें हैं, महसूस न करना है, खरी बातों से अगर महसूस कर भी ले 2 प्लेटें लंगर ज्यादा खा लेना, कोई बात नहीं, लंगर बाबा मुराद है। सिद्दीक अकबर का लंगर भी कभी खत्म नहीं हुआ, सिद्दीकियों का लंगर भी खत्म कभी नहीं होगा। चेहरा अब जब देखो, अब बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चेहरा हो खुदा याद आ जाएगा कि हुजूर की सुन्नत के इनकार में हो तो फिर खुदा याद मुताबिक वो तो याद आता है ना। तो सुनिए, चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, इतना कहता हूँ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अगर ये चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी मुबारक अगर रब को पसंद न होती, अल्लाह इन बालों को मुस्तफ़ा के चेहरे पर कभी न उगने देता।
بس اتنی بات ہوں. ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب سونا ہو. ہر چاہتا ہے محبوب سونا ہو. میرے محبوب جیسا کسی کا محبوب نہ ہو. میرے یار جیسا کسی کا یار نہ ہو. میرے سونے جیسا کسی کا سونا نہ ہو. ارے رب میں سونا اپنے محبوب کو چاہوں تو میں نہیں بنا سکتا. آپ کا جو محبوب ہے آپ سونا کہیں گے مگر حسن دے نہیں سکتے. حسن دیکھ سکتے ہیں, حسن دے نہیں سکتے. رب نے محبوب بنایا وہ حسن دیکھتا بھی ہے حسن دیتا بھی ہے. اسے حسن دیا ہے مصطفیٰ کو. وہ رب ہے جس طرح اس کو مصطفیٰ کی صورت پسند تھی رب نے مصطفیٰ کو اس طرح سجایا ہے. جس طرح مصطفیٰ کی صورت پسند تھی رب نے اس طرح بنایا ہے. اسی لیے زمانے کو کہنا پڑا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. باتوں سے الحمدللہ بری امام سرکار کے دربار پر حضرت میں نے بڑا جھاڑو پھیرا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے اب آپ کو وہاں کوئی سوٹا شوٹا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. نہ سوٹی والے نہ بوٹی والے کوئی بھی نظر نہیں آئیں گے. وہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالات مشکل ہوتے ہیں. وقتان سے کھایا ہو حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہو. آلِ محمد کی قدائی کی ہو جس اولاد زہرا کا صدقہ کھایا ہو. علی مولا کا نعرہ لگایا ہو. سیدہ زہرا کا قصیدہ پڑھا ہو. وہ امام احمد رضا کی آواز میں آواز بنا کر گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے یہ اعلان کرتا ہے قربت آلِ تو الرضا. بڑے اس بلا میں میری بلا میں قضا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلانے. پیار سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولے ہاتھ اٹھا کر بولے پیار سے. جی نا مجھے خبر ملی پچھلے دنوں موضوع علی بران صاحب سرکار ہو گئے. کسی نے کہا فون کریں تعزیت کر کے. میں نے کہا فون کیوں کروں میں تعزیت نہیں کروں گا مبارکباد دوں گا. میں نے کہا کام کر دیا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شفیع. میرے خانقاہوں سے نکل کر جو رسم شفیعی ادا کرتا ہے صحیح معنی میں اس کو مولا حسین کا فیض جاری ہے. من ذکرکم باللہ رؤیتہ جس کے چہرے پر دیکھو تمہیں بولے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ایک گل کر دینا کوئی بندے دا بی پی لو نہیں ہوتا کوئی شوگر 500 دوتے نہیں جاتی. انسولین لانے کی لوگ نہیں. پیار نہ رکھو جس کے چہرے پر دیکھو تو سارے بولے آپ بولے. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آج حضرات سے خیرات لینی ہے. آپ احباب سے بات کر رہی ہیں. میں نے جس کے چہرے پر دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ایک میں حضرت بھی افسوس اس بات پر ہے وہاں میں بری امام خطیب کی حیثیت سے جب گیا تو مجھے پتہ لگا فلان جگہ جائیں. ایک نانگے صاحب ہیں. میں نے کہا جی بتائیں کیا وہ بڑی کرامتیں ہیں ان کی کراماتیں شادی ہیں ان کی بڑی کرامتیں. میں کہا کیا کرامتیں ہیں. میں اس پاک مجلس میں بیٹھا کو کہہ رہا ہوں یہ ہماری امت ہماری نسل کی ضرورت والی یہاں تک پہنچ گئی. یہ اصلاح نہ کریں تو کیا کریں ہم. انہوں نے کہا جی بڑی کراماتیں. میں کہا کیا کراماتیں. کہتے ہیں جو گولڈ لیف کے 2 سگریٹ ایک اپنا انگلی میں پکڑ کے لگاتے ہیں اور ایک سوٹے میں دونوں جو ہے سگریٹ ختم کر دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا یہ کراماتیں ہیں. میں نے کہا حضرت صاحب ولی نہیں یہ بول رہی ہیں. یہ اندازہ آنا چاہیے. یاد رکھو علی کا نام پاک ہے. علی کا نام طیب ہے. علی کا نام طاہر ہے. علی کا نام فرشتے بھی ادب سے لیتے ہیں. علی کا نام مصطفیٰ کریم نے پیار سے لیا. صحابہ نے جو کر لیا ولیوں نے لیا غوثوں نے لیا قطبوں نے لیا قلندروں نے لیا صوفیاء نے لیا. اور آپ بھی سینہ دان کر کہتے ہیں کہ مشکل میں دل ملا کے کہا یا علی مدد. روح کا سکون پا کے کہا یا علی مدد. دیکھا جو ان کو بانٹ دے میدان
مسکرا کے کہا یا علی مدد. یہ صلاح کی بات یاد رکھیں. یہ باتیں چبنے والی ضرور ہوتی ہیں مگر یہی روشنی دیں گی آپ کے اندر. حضرت مولا کائنات کا فرمان میں والا پیش کرتا ہوں. آپ روحانیت کی کتابیں تصور بھی اٹھائیں. مولا کائنات نے فرمایا اگر کسی جگہ شراب کا قطرہ گر جائے اور 1000 سال وہاں سے پانی گزرے, دریا گزرے, دریا, اس کے بعد 1000 سال کے بعد وہاں گھاس اگے, پودا اگے, اور وہ پودا اور گھاس بکری کھائے, اس کا دودھ دو کر علی کے سامنے پیش کیا جائے, علی اس کو بھی پینا گوارا نہیں کرے. یہ تو علی کا یہ طہارت ہے, یہ علی کی طہارت ہے. غلط منہ سے اور غلیظ زبانوں سے اس پاک ہستی کا نام لینا جس کے نام جو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کر, جو اتنا پاک, جو اتنا طیب ہے, جو اتنا چاہتا ہے, طاہر ہے, جس کے در پہ پانی بھرنے والے غوث اعظم بن جاتے ہیں, جن کے در پہ جھاڑو دینے والے غریب نواز بن جاتے ہیں, جن کی نوکری کرنے والے بہاؤالدین نقشبند بن جاتے ہیں, جن کی چاکری کرنے والے داتا علی اجمیری بن جاتے ہیں, جن کی نوکری کرنے والے امام احمد رضا بن جاتے ہیں, جن کی غلامی کرنے والے تاجدار کولڑ بن جاتے ہیں, جن کی نوکری کرنے والے تاجدار موڑا بن جاتے ہیں, جن کی غلامی کرنے والے ذیلی سرکار بن جاتے ہیں, یا بری سرکار بن جاتے ہیں, یا گولڑے کے تاجدار بن جاتے ہیں. جن کے نوکر اتنے پاک ہیں وہ مالک کتنا پاک ہوگا. اور پیار سے کہتے سبحان اللہ, اور محبت سے کہتے ہیں, اور پیار سے کہتے ہیں, اور پیار سے کہتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی, اہل وفا کے دل. من ذکرک باللہ رؤیتہ, جس کے چہرے پہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. میں نے حضرت کے چہرے پر دیکھا, مجھے تو یاد آیا. اور دوسری بات, من ذکرکم باللہ, من ذکرکم باللہ, من ذکرکم اللہ عملہ, جس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت, جس کے عمل کو دیکھو تمہیں بولیے, اور پیار سے بولے, آخرت یاد آ جائے. آج میں تصویر ہوگی, نماز پڑھ رہا ہوگا, درود پڑھ رہا ہوگا, اللہ رسول کی یاد میں ہوگا, عمل ایسے ہوں گے تو تبھی آخرت یاد آئے گی. پر من زاد فی علمکم منطقہ, تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرے تمہارے علم میں اضافے کرے. تو جاہل بھی کبھی ولی نہیں ہو سکتا, بے نورہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, بد عمل بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, اور جاہل بھی. آپ لے کر ہوگا جی حضرت علامہ مولانا پیر محمود الحسن صدیقی صاحب کسی ذہن میں خیال ہو کہ یہ تو علامہ مولانا لکھا ہوا ہے, یہ تو مولوی ہیں, یہ تو پیر تو نہیں ہے. حالانکہ پتہ یہ ہے حضرت سلطان باہوس اتنی مناظر فقر کی طے کر کے فرماتے ہیں, علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جس کو علم نہیں ہے, جس کو روشنی نہیں ہے, وہ خود راستہ نہیں دیکھ سکتا, وہ دوسرے کو کیا دکھا سکتا. ایک پٹھان تلے آگے کھڑا ہے امبور اسپتال کو, میں آگے جی سلام علیکم. حجی وعلیکم السلام. میں نے کہا خان صاحب کیا حال ہے, ٹھیک. وہ کہنے لگا, میں نے کہا جناب میں نے انوار شریف جانا ہے. کہتا چلو.
کدی جناب مبور کیمپنگ پہ باڑتا ہے، کدی ادھر مظفرآباد دا، کدی ادھر ٹانگا سٹینڈ ہے، کدی ادھر پہ پھیرتا ہے، کدی ادھر پہ پھیرتا ہے، کدی سی ایم ایچ باڑیا اتو کڈیا، یونیورسٹی گراؤنڈ اتو کڈیا، مارکیٹ میں اتو کڈیا، شاہنائج چوک اتو کڈیا، کٹھیالی مسجد اتو کڈیا، سائنس علی سرکار دربار۔ میں کیا خان صاحب میں نے انوار شریف جانا ہے، انہیں کہتا ہے کھوچا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، پتہ مجھے بھی نہیں انوار شریف کدھر ہے، ہم تمہیں لے کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا تیری مات ماری گئی ہے، تو آگ لے کے جا رہا ہے، تجھے آپ نہیں پتا، تو ظاہرہ جس نے آپ کبھی انوار شریف نہیں دیکھا تو وہ مجھے انوار شریف کیسے پہنچائے گا؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے پر کیسے چلائے گا؟ وہ خود شریعت نہیں جانتا، تمہیں شرعی مسائل کیسے بتائے گا؟ اس نے خود دین نہیں سیکھا، تمہیں دینداری کیسے سکھائے گا؟ اس نے خود علم نہیں سیکھا، تمہیں تعلیم کیسے دے گا؟ اور یاد رکھ جو علم والا ہے وہ خود پہلے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی روشنی کی قیادت اور رہنمائی میں وہ تمہیں نبی کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا پھر تو سادی سی بات یہ ہے کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر۔ وہ سامنے پوڑی ہے نا، اس کو زینہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولو تو سی، تھوڑا تھوڑا بولو نا میرے مرکی، تو سے کیا ہے اس کو اپنے زانے؟ پوڑی، اس کو اردو بھی زینہ کہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے بچے اوپر بھی چڑھتے ہیں پوڑی سے، نیچے آتے ہیں پھر اوپر چڑھتے ہیں، اب وہ پوڑی نہ ہوتی، زینہ نہ ہوتا تو چھت پہ کوئی چڑھ سکتا؟ کیسے چڑھتا؟ ادھر سے چھلانگ مارتا اوپر پھر گرتا نیچے، تو زینے کے واسطے سے وسیلے سے چھت پہ چڑھتا ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ رب کی بارگاہ تک جتنے راستے جاتے ہیں وہ سارے حضور کی بارگاہ سے ہو کر جاتے ہیں۔ اسی لیے صدیق اکبر سے جب پوچھا کسی نے کہ آپ نے خدا کو کیسے مانا، فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو مانا۔ فرمایا جواب ہم نے سوال یہ کیا خدا کو کیسے مانا، فرمائے گے ہم نے نبی کو مانا، نبی جو کہتے گئے ہم مانتے گئے، نبی جو بتاتے گئے ہم مانتے گئے، نبی نے جو کہا ہم نے مان لیا، نبی نے کہا کہ فرشتے ہیں ہم نے دیکھے نہیں مگر مان لیے یہ فرشتے ہیں، نبی نے کہا جبرائیل ہے ہم نے مان لیا جبرائیل ہے، نبی نے کہا میکائیل ہے ہم نے مان لیا میکائیل ہے، نبی نے کہا اسرافیل ہے ہم نے مان لیا اسرافیل ہے، نبی نے کہا اسرائیل ہے ہم نے مان لیا اسرائیل ہے، نبی نے کہا کرامن کاتبین ہیں ہم نے کاندھے پر آج تک ڈریس کوٹ پہنتے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے کبھی فرشتوں کو محسوس نہیں کیا مگر مانتے ہیں کہ دو کاندھے پر فرشتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ہے ہم نے جنت کو دیکھا نہیں مگر مان لیا جنت ہے۔ حضور نے فرمایا دوزخ ہے ہم نے آگ تندور کی آگ کو دیکھا جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا مگر مان لیا دوزخ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہم نے آج تک جنازوں کو قبروں میں دفناتے ہوئے تو دیکھا قبریں پھاڑ کر کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، میں بھی شاہ جی بھی عارف صاحب سارے مانتے ہیں، پیر صاحب بھی مانتے ہیں، سب زیادہ صاحب بھی مانتے ہیں، شاہ جی بھی قبلہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کسی کو زندہ ہوتے ہوئے مگر مانتے ہیں زندہ ہونا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ہم نے نڑول کا میدان کو دیکھا ہے میدان محشر نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں میدان محشر ہے۔ سرکار نے فرمایا پل صراط ہے، ہم نے دھمیل کا پل تو دیکھا ہے پل صراط نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں کہ پل صراط ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اعمال تولے جائیں گے، بھئی اعمال تولے جائیں گے، ذرا اتنا تو تھوڑا سا بتاؤ، اعمال تولے جائیں گے، سپیکر کو تولا جا سکتا ہے، صوفے کو تولا جا سکتا ہے، مجھے تولا جا سکتا ہے، اسلامی بھائیوں کو تولا جا سکتا ہے، بلا صبا کو بھی پکڑ کے تولا جا سکتا ہے، کیا میرے ان الفاظ کو بھی تولا جا سکتا ہے، کیا تمہارے سجدوں کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ عمل سجدہ ہے، عمل نماز ہے، عمل روزہ ہے، عمل زکات ہے، عمل حج ہے، حج کو پکڑ کے کیسے تولو گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمل تولے جائیں گے، پوری کائنات میں کوئی بندہ اعتراض کرنے والا نہیں کہ عمل تولے گا کیسے، نماز تولے گی کیسے؟ ایسے تو نہیں کبھی کسی سے بندہ مل جائے کہ پرے آٹا کھانا کہ گل ہے جی بابا جی انہوں نے کہا مڑیاں نمازاں نے 2.5 مان کہ تیریاں 1.5 پا بھی نہیں نکلیاں، میرے روزے نے 5 مان تو تیرے روزے 3 کلو بھی نہیں نکلے، پراؤں کو کھل۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بھئی روزوں کا تولا نہیں جاتا۔ میں توجہ چاہوں آپ کی، امام سیوطی نے کہا شاہ جی، امام سیوطی نے کہا کہ میرے آقا نے اچھا فیصلہ کیا، رب نے فیصلہ اچھا کیا کہ نمازیں گنی نہیں جائیں گی تولے جائیں گی، روزے گنے نہیں جائیں گے تولے جائیں گے، عمرے گنے نہیں جائیں گے تولے جائیں گے، سجدے گنے نہیں جائیں گے تولے جائیں گے، رکوع گنے نہیں جائیں گے
में पढ़ी जाने वाली एक नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान एची बाबा, फैजान एची बाबा, उलमाए अहले सुन्नत। नबी ने फरमाया ना अमाल तोले जाएंगे, हम सब कहते हैं अमाल तोले जाएंगे। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि नेकों को दाएं माल दाएं हाथ में दिया जाएगा, बुरों को बाएं हाथ में दिया जाएगा। हमने ये मंजर देखी नहीं, ना मूवी देखी, ना ड्रामा देखा, ना ये सब ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, मगर मानते हैं कि नेकों को माल बाएं हाथ में, बुरों को बाएं हाथ में। नबी ने कहा रफ रफ है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। नबी ने कहा लोहो कलम है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। लोहो कलम है, नबी ने कहा बैतुल मामूर है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। नबी ने कहा लाहू तो जबरू तो हाहू तो मलाकू तो नासूस है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। नबी ने कहा जिब्राइलो में कईलो इसराफील इस्राईल है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। नबी ने कहा सिदरा है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। नबी ने कहा अर्श है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। नबी ने कहा कुर्सी है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। नबी ने कहा लोहो कलम है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। नबी ने कहा खुदा है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। क्यों? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरा अकीदा गोया ये है, कलंदर लौली तर्जुमानी करता है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। हमने जो कुछ माना नबी के सदके में माना। प्यार से बोले जरा, और प्यार से बोले, और मोहब्बत से बोले, और प्यार से बोले। रोजे नाते नहीं, किसी पठान ने रोजा रखा, सुबह 9 बजे टह पिया, 10 बजे चक्कर आना शुरू हो गया, 11 बजे लागर हो गया। जिस समय तुम कहते हो ना रोजा लग गया, अपनी जबान में लग गया रोजा, ते मुया टह पिया। कोई होता चेक कर सारा चारा दे के लटाया, वो साचा मैं मरना भरावा ना बचदा। वो जगह क्यों उसे पोल के रोजा रख रहे हैं, वो जगह थोड़ी देर वास्ते कोई जरा बेलूरा पर ए जगह ना रोजा बिगाड़ने वास्ते, बिगाड़ना घट नहीं होता, बिगाड़ना ज्यादा। लेकिन रोजा बिगाड़ने वास्ते थोड़ी देर रेडियो ला दो, रेडियो लाया तो एफएम पे कान मिलाई, क्या खान साहब क्या सुनना पसंद करेंगे? खान साहब कहते हैं खोचा तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरा बहन मुझे मगरब का अजान सुना दो, ताकि जल्दी जल्दी मेरा रोजा खत्म हो। तो भी प्रोग्राम नहीं जल्दी तकरीर खत्म हो, रोजा भी खत्म हो। मैं प्यार वाला कोई दफा सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों बत्तबे सबील मन नाबई नहीं, इनके पास जाओ, जो इनके पास जाता है उसको खुदा मिलता है, जो इनके पास जाता है उनको मुस्तफा मिलता है। मैं पूछना चाहूंगा, आज तक बड़े धीमे लहजे में पूछना चाहता हूँ, जोर से नहीं, डरियो ना। आज तक जितनों ने नामूसे रसालत पर कुर्बानी दी, जितनों ने इज्जत मुस्तफा पर पहरा दिया, जितनों ने मकाम मोहम्मद का पहरा दिया, जिन्होंने इज्जत मुस्तफा पर अज़मत रिसालत पर पहरा दिया, सब या रसूल अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा हूँ और बड़े चैलेंज से कर रहा हूँ, बात मुझसे भी कर ले। मैं अब कहने की बात नहीं, आप ये सुनाऊं, जब गाजी साहब जरा गुस्ल दे रहे थे, मैं पानी किबला शाह साहब वहाँ क्या कहता है, कहने वाला कहता है कि जब फांसी लगती है मन का टूट जाता है, जुबान बाहर आ जाती है। ओंठों को सीते हैं, जुबान अंदर करके ओंठों को, आंखें बाहर आ जाती हैं, इन आंखों की पुतलियों पर टांके लगा के सीते हैं, क्योंकि अपने आने बाहर आ जाने। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने गाजी साहब की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, उठाकर मैंने उनके गले पर देखा, मुझे उनके गले पर भी रस्सी का निशान भी बिल्ला कहता हूँ, आंखें थोड़ी सी खुल जाती, बंद करते,
پھر عورتوں کو 3 دفعہ میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا، 3 دفعہ میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا. میں یہ کوئی باتیں کر رہا ہوں آپ سے کوئی نہیں کرے گا. 3 دفعہ میں نے خود مسکراتے ہوئے دیکھا. میں قریب ہو کر سننا چاہا مگر میں سن نہ سکا. مگر میں یہی سمجھا کہ شاید غازی صاحب یہی عقیدہ اپنا رہے ہیں کہ کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا. جو چراغ گولڑا حضرت نصیر ملت نے بتایا، مجھے بچپن سے عادت پڑ گئی ہے نبی پر درود پڑھنے کی، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کی، یا حبیب اللہ کا قصیدہ پڑھنے کی، مصطفیٰ کریم سے پیار کر کے درود و سلام پڑھنے کی عادت بچپن سے پڑ گئی ہے. کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزہبی زبان پہ یہ کلام چل رہا ہے، نہیں فرش و عرش تک ہی تیری عظمتوں کے چرچے، خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. محبتوں کا اپنا پاکان ہے، عشق اپنا. میں آپ کو ایک بات سناؤں اللہ والوں کا. اب اللہ والوں کی آستانے پہ آئے ہیں، عرس پہ آئے ہیں، اور کوئی بات آپ کو یاد رہی نہ رہی، یہ بات ضرور یاد رہے گی. ایک بڑے مجذوب تھے دہلی میں، آ کر ڈیرہ لگا لیا. میں مجذوبوں کو کہہ رہا ہوں، جو مجذوب ہوتا ہے نا اس کے بارے میں داتا صاحب لکھتے ہیں العشق نارون یحرق کل شیء ما سوى الماء. کشف الفتوح نے فرمایا کہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ العشق الہی کی آگ میں ایسا جلا ہوتا ہے. العشق نارون، عشق ایسی آگ ہے یحرق کل شیء ما سوى المحبوب، وہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. مجذوب آ کر بیٹھے، نہ بات نہ بول نہ چال. یار صاحب ہفتے مہینے بعد جب گفتگو کرن نا کیمن ای کو تھوڑی کٹ کر کیمن تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں. ایک گل کیمن تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں. تے مولویاں چاہ کے دے ڈنڈے تے مولوی بھی بڑے بڑے سنڈے چاہ کے دے ڈنڈے اور نہ کیا ہے تے کافر ہو گیا ہے. اچھا جن کو نہ اپنی جماعت میں کوئی ولی نہ ہو وہ ولی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہمیشہ ولیوں کے پیچھے وہی پڑتے ہیں جن کے پاس نہ ولی ہوتا ہے، نہ غوث جلی ہوتا ہے، نہ ہند الولی ہوتا ہے، نہ ہی مولا علی ہوتا ہے جو کوئی نہیں. ایسے سے انکار کر دو آسان طریقہ. اور یاد رکھو یہ سارے بزرگ علماء سادات ان مشائخ جو علماء بھی ہیں صوفیاء بھی ہیں، ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں علم کفر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ولایت کفر کے ساتھ جمع نہیں. یہ علامہ ہنی نے لکھا ہے العلم یجتمع من الکفر والولایت لا تجتمع مع الکفر. مرزا قادیانی عالم بھی تھا کافر بھی تھا. سمجھ آئیے کئی بڑے بڑے عالم بھی تکڑے ہیں کافر بھی تکڑے ہیں. کئی مرزائی قادیانی اور علم ہے مگر کفر بھی ہے. کئی گستاخ ہیں، علم بھی ہے کفر بھی ہے. علم کفر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایک ولی دکھاؤ جو ولی بھی اور کافر بھی بتاؤ، پوچھئے ان سے. سمجھ آئے گا؟ علم نجات کی دلیل نہیں ہے. پیار سے بولو یار. اب کسی جماعت کے حق ہونے کی دلیل اگر مانگو تو وہ علماء پیش کرے. نہ بابا نہیں، علم آرے کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس بھی عالم ہے، رائے عیسائیوں کے پاس عالم ہے، یہودیوں کے پاس عالم ہے. اب علم حق کی دلیل نہیں ہے. کسی جماعت کو اگر اپنے حقانیت کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا تو اس کو اپنی جماعت میں ولی پیش کرنا پڑے گا، اسے ولی پیش کرنا پڑے گے. سنیوں تمہیں مبارک ہو، ولی بھی تمہارے پاس ہے، حق بھی تمہارے پاس.
اس لیے کہ ولایت کفر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا وہ مجھے کہتے تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں. مولوی اٹھے آگے جناب شیخ شاہ کا سارے مولویوں نے ادھر اپنی بھاری کی گل کرانے نہ کیا مظفرآباد دینے جناب ذرا میں ادھروں پکڑے جناب مولوی صاحب ادھروں بھی پکڑا دے ادھروں بھی پکڑا دے. شیخ شو کے جب جمع کیتے نا جب کٹھا ہویا انہوں نے آخیا جناب لاؤ فتوہ اس بابے تے بابا دا تم میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں یہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا ملت ہو گیا دین ہے فلان ہے ڈمکان ہے. اے اللہ کے فتوے جناب 99 مولویاں فتوہ دے دیتا ہے. فتوہ چلا کتے دور ہے خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. ان کا شاہ صاحب سائن نہیں کریں گے تو فتوہ نہیں چلے گا. شاہ صاحب کے پاس علماء گئے ان کا کیا ان کا حضرت مجذوب ہے کہتا تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں. ان کا تو انہوں کی تکلیف ہے حجی میں سے کیا کرا نمازاں پڑھا مسلح ایسا رگڑ چھڑے تو نظرانے لوگ انہوں نے دینے. انہوں نے کہا اچھا ابھی تو درد نظرانے آنا اور جی نماز آسی پڑھانے ہیں جنازے ایسے پڑھانے ہیں تو شیرنیاں تو کپڑ تو مرغے تو بکرے دینے نے پیران ارے درد نہیں بڑا ہونا کہ اچھا درد یہ ہے بطن دا درد ہے باطن دا درد نہیں ہے صحیح. انہوں نے کہا میں فتوہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے پہلے ملوں گا. انہوں نے کہا حضرت یہ صراحت ہے واضح ہے کنایہ نہیں ہے اشارہ نہیں ہے. یہ کنایہ تو ابلغ من التصریح اور یہ تو صراحت ہے اس میں یہ اہل علم جانتے ہیں. انہوں نے کہا جناب اس سے بات ہو ہی نہیں سکتی. سنیے اور میں اختتام کر رہا ہوں میں اختتامی باتیں کر رہا ہوں توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا اور یہ واقعہ شاید آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے بھی کافی ہو آپ کا ذہن بدلنے کے لیے کافی ہو. انہوں نے کہا کہ میں پہلے ملوں گا پھر ان کا 99 علماء گواہی دیتے ہیں. فرمایا میں ملوں گا حدیث کا سبق ختم ہوا. حضور قبلہ شاہ جی اپنے شاگرد بھیج دیے. حضرت خاتم المحدثین نے اس مجذوب کے پاس سلام کہا اس نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا جی شاہ صاحب کہتے ہیں ٹائم بتاؤ میں تمہیں ملنے کے لیے آتا ہوں. کہنے لگا شاہ صاحب کام کرتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو وہ نہ آئیں بچوں کا سبق ضائع ہوگا حدیث کا سبق ضائع ہوگا میں خود ہی ان کے پاس آیا. انہوں نے کہا یہ کیسا مجھے تو کبھی اٹھا ہی نہیں اور شاہ صاحب کے پاس جانے کے پاس تیار ہے. اس نے کہا اچھا. شاہ صاحب کے پاس پہنچا درس ہو رہا تھا حدیث کا پیچھے چھپکے سے بیٹھے اپنی زبان اسلام ہے یا اردو اسلام ہے اپنی زبان اسلام ہے جی اچھا اردو میں سنا ہوں. چلو ماشاءاللہ سارے لکھنؤ والے تو میں عرض کر رہا ہوں وہ بیٹھا نا سارے پڑھے لکھے ہیں میں ساتھ ذرا آپ طبیعت ذرا آپ کو خوش کر رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جہاں پڑھے لکھے نہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو نظر کر کے پڑھا دیتے ہیں. نگار من مکتب نہ رفت خط نہ نوشت میرا محبوب ایسا ہے جو کبھی درسگاہ میں بھی نہیں گیا لکھا بھی نہیں ہے مگر بیک نگاہ سز ہزار مدرس شد وہ ایک نگاہ کرتا ہے 100,000 کو مدرس بنا کے دے. پیاروں کو بیان مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. شاہ صاحب نے حدیث ختم کی فرمایا کہ قریب آؤ کہا جی تم یہ کہتے ہو تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں. اس نے کہا کہتا ہوں. انہوں کو پوچھا کیوں کہتے ہو. اب بگڑ گیا جلال میں آ گیا کہتا میری مرضی. تم کون ہو گئے میری مرضی میں کہتا ہوں. یا رسول اللہ مدینہ حسان الحسن حضرت محترم جناب محمد ساجد قادری صاحب دامن برکاتہ العالیہ عظیم ثنا خان نے پوری دنیا میں نعت کی روشنی کو بکھیرا ہے اور نعت کی روشنی کو سمیٹا بھی ہے. آپ تشریف فرما ہوئے سرزمین پر دل کی گہرائیوں سے انہیں سلام عقیدت اور خراج نیاز پیش کرتے ہیں. اس لیے میں نے رک کر سلام کیا ہے کہ کسی دنیا دار کے مہمان بن کر نہیں آئے مدینے کے تاجدار کے مہمان بن کر. تمہیں بات اختصار کرتا ہوں اب ساجد سے مخاطب ہوں گے
میں عرض کر رہا ہوں تو شاہ صاحب نے پوچھا کیوں کہتا ہے؟ بگڑ گیا منسوخ تھا نا، العشق نار یخرج کل شیء ما سوى المحبوب، کہنے لگا مرضی ہے، کہتا ہوں تو کون ہوگا پوچھنے والا؟ اب شاہ صاحب کہنے لگے دیکھو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، ہم دین کی خادم ہیں، تم کچھ بتاؤ گے، میں نے فتویٰ دینا، ان کا دے دو فتویٰ، 99 اور نے دے دیا ہے، تم بھی دے دو، سینچری پوری ہو جائے گی، پہلے میری صحت پر کون سا اثر پڑا، تم بھی دے دو، کون سا اثر پڑے گا؟ شاہ صاحب نے ذرا لاڈ کیا، پیار کیا، پھر اب بولا سنو یہ پوری گفتگو کا مقصد ہے۔ اس نے کہا شاہ جی میرے پاس 100 دکانیں تھیں، میں حساب کتاب میں مصروف تھا، ایک اللہ کا ولی آیا، اس نے کشکولے گدائی پھیلایا، دامن طلب دراز کیا، میں حساب کتاب میں مصروف تھا، تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تو اتنا حساب میں کھویا ہوا ہے، تیری روح کیسے نکلے گی؟ میں اتنا کھویا ہوا، اس کا ایک جملہ مجھ پر اثر کر کے چلا گیا، اور نے کہا ہاں کہ یہ حضرت شیخ فرید الدین تار کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، تو کہتا مجھے غصہ چڑھا، میں نے کاغذ چھوڑا، قلم چھوڑا، میں نے کہا جیسے تیری روح نکلے گی ایسے میری بھی نکلے گی، تو اس نے کشکول ادھر رکھا، اس نے کہا دیکھ میری تو ایسے نکلے گی، مدینہ شریف کی طرف کیا، پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں پاس جا کے میں نے اور ملازموں نے اس کو اٹھایا، اس کی روح پرواز کر دی، کہتے ہیں مجھ پر یہ اثر ہو گیا، میں نے رات ہونے سے پہلے 100 دکانوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، میں نے سب کو صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، لوڈیوں کو آزاد کر دیا، گھر والوں کو مال و متاع دیا، اور ایک لوٹا اور مسلح اٹھا کر رب کی بارگاہ میں آیا، یہاں جنگل میں ڈیرا لگا لیا، دن پھاکے میں گزرتا، روزے میں گزرتا، رات شبیداری اور چلہ کشی میں گزرتی، رب کی بارگاہ میں سجدہ میں گزرتی، دنیا کو چھوڑ کر اس تنہائی میں ڈیرا لگا لیا۔ اور مرزا غالب نے بات بڑی پیار کی ہے، مرزا غالب کہتا ہے غالب کسی کی یاد میں، غالب کسی کی یاد میں، سارے جہاں سے دور بیٹھے ہیں ہم تصور جانا لیے ہوئے۔ اس نے کہا میں اب یہاں کے ڈیرہ لگا کے بیٹھ گیا ہوں، مخلوق ادھر آتی ہے، نفس ہمارا مجھے تنگ کرتا ہے، شیطان اور نفس ہمارا تنگ کرتا ہے، وہ دیکھ کتنی خوبصورت لڑکی آئی ہے، کتنی بے حجاب عورت آئی ہے، بے پردہ عورت آئی ہے، لوگ اس کی حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہوتے ہیں، پیروں نوجوان پہلے مستنڈے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تیرے پاس چل کے یہ نظر اٹھا کے ذرا دیکھ تو صحیح۔ جب نفس مجھے ابھارتا ہے میں نفس کو کہتا ہوں تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں، تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ جب لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، روسٹ لے کر، چکن لے کر، بریانی لے کر، کوفتے قورمے لے کر آتے ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے لے کر آتے ہیں، میں نے 12 سال سے روزہ رکھا ہوا ہے اور مجھے نفس کہتا ہے اتنا مر جائے گا بھوکا، یہ دیکھ تھوڑی دیر کے لیے یہ کھانا کھا لے۔ میں نفس کو کہتا ہوں تیری بات کیوں مانوں، تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ جب میں کانٹوں کی سیج پر جکڑتے کرتا ہوں، رات بھر جاگتا ہوں، مخمل کے بستر مجھے یاد آتے ہیں، مخمل کے بستر مجھے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نفس کہتا ہے آرام کر لے، تو میں نفس کو کہتا ہوں میں تیری بات کیوں مانوں، تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ میں اس کی بات مانوں گا جو میرا رب ہے، میں جس کا بندہ ہوں، جس کی بارگاہ میں میرا یہ عہد وفا ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی شاہ صاحب مڑ کر علماء سے کہنے لگے علماء دیکھا یہ کس کو کہہ رہا تھا اور تم کس کا سمجھ رہے تھے، اتنے اب لگاؤ فتویٰ، اب لگاؤ فتویٰ۔ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی وہ بھی ہیں جو مفت کا کھانے والے۔ ہر یہ فتووں پر فوراً لوگوں کو پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں،
چاہت سے بنائیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میری گفتگو ختم. بلاؤ رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ. تے مینوں انوار شریف والےو کراچی والے تے گل نہیں سمجھدے, تسی تے گل سمجھدے ہو. اے سفید داڑیاں دے بزرگ ساڈے, اے ساڈیاں پرانیاں ماواں تے بہناں, اوکھے وچ ڈنگر بڑھدا یار رکھا وچ, رکھا وچ پچھی وچ ڈنگر بڑھ جاندا سی. جس ٹائم روڑنے والا ہوندا سی نا انجا مڑدا سی تے ماواں بہناں کہندی سن یا یارویں والیا, کہندے سن جی نہیں بولو سارے بولو, کہندے سن نا یا یارویں والیا, اتنیاں کہندے سن ڈنگر روڑدا روڑدا بچ جاندا سی. کیوں آج بھی کہتی ہیں پرانے لوگ, یاد رکھو خدا میرے استاد کریم مسلم امت ہزاروں علماء کے استاد قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا ایک فرمان آخری میں سناتا ہوں. فرماتا بیٹا جہاں جاؤ لوگوں کو ایک نصیحت کرو کہ ہر چیز نمی چنگی تے دین پرانا چنگا. سپیکر نما چنگا, گھڑی نمی چنگی, یونس کیانی صاحب دا سوٹ سونا جائے دیکھو نا تلیا آلا نما چنگا, گڈی نمی چنگی, گڈی ساڑھے پر بھی نمی ہو گیا تو تلو تم دکھئی نہ لانا پہ, گڈی نمی چنگی, ہر چیز نمی چنگی مگر دین پرانا چنگا. دین مولا علی والا چنگا, دین صدیق اکبر والا چنگا, تے دین میرے غوث اعظم والا چنگا, دین شہنشاہ بغداد والا چنگا, تے دین غریب نواز والا چنگا, دین صاحب تاجدار انوار والا چنگا, دین بری سرکار والا چنگا, تے دین گولڑے دے تاجدار والا چنگا. ساری چیزاں نمیاں تے دین پرانا رکھیو.